اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہود آیت نمبر 50 سے لے کے 56 تک ہم پڑھیں گے. اور تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 50 سورہ ہود. اینڈ ٹو دا عاد پیپل وی سینڈ دیئر بردر ہود. اور ہم نے عاد جو لوگ تھے، عاد کی قوم جو سیمیٹک ریس تھی، اور اس میں ہم بھیج رہے ہیں انہی کے بھائی، یعنی انہی کے مطلب اخاہم، ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. He said, O my people, worship Allah, you have no other God but him. تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارے پاس اور کوئی بھی معبود نہیں ہے. Certainly you do nothing but invent lies. یقیناً تم کچھ نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ جھوٹ جو ہے ایک افتراء کر رہے ہو. جھوٹ کو یعنی کہ مطلب تم ایک جو اس کو گھڑ رہے ہو تم کہ کوئی بھی ہے نہیں، لیکن تم نے اس کو بنا دیا ہے معبود. آیت نمبر 51. او مائی پیپل آئی آسک آف یو نو ریوارڈ فار اٹ. اے میرے لوگوں یعنی قوم کے لوگوں، میں تو تم سے کوئی بھی ریوارڈ بھی نہیں مانگ رہا، یعنی کوئی اجر نہیں مانگ رہا میں تم سے اس مطلب میسج کے لیے. مائی ریوارڈ از اونلی فرام ہیم. میرا اجر تو صرف اسی کے پاس مطلب اللہ کے پاس. ہو کریٹڈ می، جس نے مجھے بنایا. ول یو ناٹ دین انڈرسٹینڈ، تو پھر کیا تم سمجھو گے نہیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ آیت نمبر 52. اینڈ او مائی پیپل، اے میری قوم کے لوگوں، آسک forgiveness آف یور لارڈ اینڈ دین repent ٹو ہم. کہ اللہ سے توبہ استغفار یعنی استغفار کرو تمہارے مطلب رب سے، اور اس کے پاس توبہ کرو، اس کی طرف توبہ کے لیے پلٹو. He will send you from the sky abundant rain. وہ بھیجے گا تمہارے لیے بھرپور چھاجو بارش آسمان سے. And add strength to your strength. اور تمہاری جو قوت ہے اس میں اور بھی قوت کا اضافہ کرے گا. So do not turn away as criminals. تو ایسا نہ ہو کہ تم مجرم بن کے جو ہو پلٹ جاؤ. آیت نمبر 53. They said, O Hud, no evidence have you brought us. تو قوم کی جو لوگ تھے سارے انہوں نے کہا، اے ہود تم نے تو کوئی ثبوت اور گواہی کچھ بھی تو نہیں لائے ہو. And we shall not leave our God for your mere saying. اور ہم اپنے معبودوں کو ترک نہیں کریں گے صرف تمہارے بولنے کی وجہ سے. And we are not believers in you. اور ہم تو تم پہ ایمان بھی نہیں لائے، ہم نے تم پہ مطلب ہم تم پہ مطلب بلیو بھی نہیں کرتے. آیت نمبر 54. All that we say is that some of our gods, false deities مطلب پیرنتھیسز میں، have seized you with evil یعنی کہ madness. تو وہ لوگوں نے یہ کہا کہ مطلب کہ ہم تو صرف اتنا ہی کہیں گے کہ ہمارے جو کچھ معبود ہے یعنی وہ تمہارے سے مطلب انہوں نے شاید تم کو پکڑا ہے، تو تم تھوڑے مطلب جیسے نہیں انسان کا دماغ جو ہے وہ اس کا توازن ہٹ جاتا ہے اور پاگل ہو جاتے، تو تم کو انہوں نے آ کے جیسے ایول میں پکڑا، اس لیے تمہارے پہ تھوڑا کچھ پاگل پن مطلب آ گیا ہے. He said, I call Allah to witness. تو ہود علیہ السلام جو ہے اب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. And bear you witness. اور تم بھی گواہ رہنا that I am free from that which you ascribe as partners in worship. کہ میں بری ہوں اس سے کہ جو تم اللہ کی جو بندگی ہے اس کے اندر تم جو پارٹنر لاتے ہو، بندگی میں دوسروں کو شامل کرتے ہو. آیت نمبر 55. Besides him, اللہ کے سوا. So plot against me, all of you, and give me no respite. تو میرے لیے سازش کرو تم لوگ، تم کو جو کرنا ہے تمہیں کرو، سب مل کے کرو، اور مجھے کوئی مہلت بھی مت دو. آیت نمبر 56. I put my trust in Allah, my Lord and your Lord. میں تو اپنا توکل رکھتا ہوں اللہ پر جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی یہ تو رسول جو بھی ہیں سب ہمیشہ بولتے ہی ہیں کہ وہ ہمارا رب اور وہ تمہارا بھی رب ہے. There is not a moving creature but he has the grasp of its forelock.
اور کوئی بھی نہیں جو کہ مطلب جاندار یا چلتے پھرتے جو بھی اللہ کی مخلوق ہے کہ ان کی پیشانی جو ہے اس کی پکڑ اللہ کے ہاتھ میں، یعنی کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چاہے ان کو ان کی قسمت میں جو بھی لکھے یا ان کو جو بھی مطلب ان کو عطا کرے یا مطلب نہ عطا کرے یا جو بھی ان کو دے، وہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. Verily my Lord is on the straight path, the truth. یعنی کہ میرا رب جو ہے وہ تو سیدھے راستے پر ہے، سچائی کا، حق کا، ٹروتھ کا. لیکن اس کا ادروائز مطلب اس کا سینٹنس پورا ہوتا ہے یہ بول کے کہ اور تمہارے رب جو ہے تم نے جس کو بنایا اپنے آلہہ وہ سیدھے راستے پر نہیں، کروکیڈ راستے پہ، یعنی کہ تم خود ہی کروکیڈ راستے پہ ہو. اب ہے یہ دا اسٹوری آف پروفیٹ ہود اینڈ دا پیپل آف عاد. تو اسٹوری یہاں پر قصہ جو ہے مطلب ہود علیہ السلام کا ہے اور ان کی جو قوم ہے وہ عاد ہے کیونکہ وہ عاد میں سے ہی تھے. اللہ دا ایگزالٹڈ سیز وا یعنی اینڈ، حرف عطف بولتے اس کو، یعنی اینڈ. دس از این انٹروڈکٹری ٹو واٹ از امپلائڈ ویریلی وی سینٹ، یعنی کہ ہم نے یقیناً ہم نے بھیجا، یہ چیز جو بولنا ہے تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا to the Aad people their brother Hud. تو ہم نے بھیجا عاد لوگوں کی طرف انہی کے بھائیوں میں سے ہود علیہ السلام کو. وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. He said, O my people, worship Allah. انہوں نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. You have no other God but him. تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں سوائے اس کے. Certainly you do nothing but invent lies. یقیناً تم کچھ نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ جھوٹ کو گھڑ رہے ہو. ہود علیہ السلام to them commanding them to worship Allah alone. یعنی ہود علیہ السلام جو ہے ان کی طرف آئے اور انہوں نے حکم کیا ان کو کہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرو وداؤٹ اینی ایسوسیٹس، کوئی بھی ان کے ساتھ پارٹنر مت بناؤ کسی کو بھی. He forbade them from worshipping the idols which they made up. یعنی انہوں نے خود نہیں بتوں کو تراشا اور خود ہی بنایا اور اب اس کی بندگی کر رہے ہیں. Inventing names as gods. اور پھر ان کے نام رکھ دیے تم نے کچھ بھی. یا قوم لا اسألوکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی. O my people, I ask of you no reward for it. کہ اے میرے قوم کے لوگوں میں تم سے اس کا کوئی اجر بھی تو نہیں مانگ رہا. دا میسج جو ہے یعنی اس کا تو کوئی اجر میں نہیں مانگ رہا. My reward is only from him who created me. میرا اجر تو صرف اس کے پاس ہے جس نے مجھے بنایا ہے. Will you not then understand؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں آئے گی اس کی؟ He informed them that he did not want any reward from them for his sincere advising and conveying of Allah's message. تو جو وہ مخلص ہو کر ان کو جو نصیحت کر رہے تھے، اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، ان سب کے لیے انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، تمہارے مال میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے کہ تم کو مطلب کہیں ڈر خوف ہو جائے گا کہ بھئی کہ ہمیں ان کو اجر کے طور پہ اپنے مال نہ دینا پڑ جائے. He only sought his reward from Allah, the one who created him. انہوں نے تو صرف اور صرف اپنا اجر اللہ ہی کی طرف مطلب منسوخ کیا کہ اللہ ہی مجھے دے گا جس نے کہ ان کو بنایا. افلا تعقلون؟ Will you not then understand؟ تو کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آئے گی؟ Someone has come calling you to what will benefit your situation in this life and the hereafter without asking for any wage from them. کوئی آ کے تمہیں پکار رہا ہے کہ وہ چیز جو کہ تمہیں فائدہ پہنچائے گی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے لیے وہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہے، کوئی حلوے مانڈے نہیں مانگ رہا ہے. ہاں اس کے باوجود بھی ان کو بھاری پڑ رہا ہے. یعنی بندہ تم سے کچھ مانگے بھی نہ پھر بھی تم کو مطلب بہت کھل رہا ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. And O my people, اے میری قوم کے لوگو، ask forgiveness of your Lord and then repent to him. He will send you from the sky abundant rain and add strength to your strength. So do not turn away as criminals. اور اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے یعنی کہ مطلب مغفرت کرو تو اپنے رب سے اور ان سے مطلب توبہ استغفار کرو، اس کی طرف پلٹو
اور وہ بھیجے گا تمہارے لیے آسمانوں سے چھاجو بارش، اور تمہاری قوت جو ہے، تمہارے میں بہت قوت ہے لیکن وہ تمہاری قوت میں اور قوت ایڈ کرے گا، اور ایسا نہ ہو کہ تم پلٹ جاؤ مطلب مجرمین بن کے، کہ مجرمین بن کے پلٹ مت جاؤ. تو then he commanded them to seek the forgiveness of the one who is capable of expiating previous sins. اب وہ حکم کر رہے ہیں ان لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو، کہ جاؤ اللہ سے استغفار کرو، وہ جو کہ تمہارے پہلے پچھلے جو گناہ ہیں ان سب کو مطلب کفارہ بنا دے گا، کفارہ اس کا کر دے گا. He also commanded them to repent. اور انہوں نے حکم کیا ان کو کہ توبہ بھی کرو for that which they may do in the future، تاکہ مطلب وہ آگے چل کے مطلب جب لوگ استغفار کرے پھر توبہ کرتے رہے اللہ کی طرف. Whoever has these characteristics Allah will make his sustenance easy for him. تو جس میں بھی یہ چیز ہے کہ وہ اپنے گناہ کے لیے اگر وہ نادم ہو، اس کے اوپر استغفار کرے، پھر توبہ کرے اللہ کے پاس، تو یہ جس کے اندر ہوتے ہیں اس طرح کے مطلب کردار، تو اس کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ اس کا رزق جو ہے بہت آسان کر دیتا ہے. grant him ease in his affairs، اس کے معاملات کو ایزی کر دیتا ہے، بہت اچھا کر دیتا ہے. and guard over his situation، اور اس کی جو بھی حالت سچویشن ہو اس کے اوپر اللہ برابر واچ رکھتا ہے. for this reason Allah says يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، he will send you from the sky abundant rain. اسی وجہ سے اللہ نے یہ بات کہا کہ اللہ تم پر چھاجو بارش برسائے گا. The conversation between the people of Ad and Hud، تو عاد کے جو قوم ہے اور حود علیہ السلام کے درمیان کی مطلب بات چیت یا حجت. اللہ the exalted informs that they said to their prophet، کہ اللہ نے یہاں انفارم کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رسول سے کیا کہا. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، they said oh Hud no evidence have you brought us، کہ اے ہود تم نے ہمارے پاس کوئی گواہی تو لائے نہیں ہو. This means that they claimed that Hud had not brought them any proof or evidence from what he claimed. تو اب ان لوگ یہ دعویٰ کر رہے کہ حود علیہ السلام نے ان کے پاس نہ تو کوئی ثبوت لائے، کوئی گواہی نہیں لائے، تو اسی لیے جو بھی وہ مطلب دعویٰ کر رہے اس کے لیے. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ and we shall not leave our gods for your mere saying، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہارے صرف کہنے پہ نہیں چھوڑ دیں گے. They were saying how could his mere statement leave these gods be sufficient proof for them to leave their idols. انہوں نے کہا کہ تمہارے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ دیں گے، اور یہ تمہارے پاس کوئی کافی ثبوت بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ان بتوں کو چھوڑے، یعنی بتوں کو، آئیڈلس کو. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ and we are not believers in you، اور ہم تو تم پہ ایمان بھی نہیں لاتے. This means that they did not believe what he was saying was true. انہوں نے ایمان لائے ہی نہیں ان کے اوپر اور مانا ہی نہیں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں. إِن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، all that we say is that some of our gods have seized you with evil. صرف ہم اتنا کہیں گے کہ ہمارے کچھ معبود جو ہے انہوں نے تمہیں مطلب پکڑ لیا ہے، یعنی تمہارے پہ ایک جیسے کہ آسیب آتا نا، جن بھوت، ایسے یعنی تم کو پکڑ لیا ہے برائی کے ساتھ، اسی لیے تم ذرا ایسے پاگل لوگوں کی طرح باتیں کر رہے ہو. They were saying we think that some of our idols have afflicted you with madness and insanity in your intellect because you are trying to stop them from being worshipped and defame them. تو ہم یہ سمجھنے ہیں، یعنی کہ ان لوگ نے کہا کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کچھ بت جو ہے انہوں نے تمہارے اوپر پاگل پن کے اس سے حملہ آور ہوئے ہیں اور تمہیں مطلب ایک دم پاگل جیسا بنا دی، انسین، جس میں کوئی عقل ہی نہ ہو، اور تمہارا جو انٹلیکٹ ہے وہ سب اس کو یعنی سب چلا گیا. یعنی وہ انٹیلیجنٹ تو تھے اپنے قوم کے اندر، اور یہ وجہ کیونکہ اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہوا کیونکہ تم سب کو روک رہے ہو ان کی بندگی سے، تو ان کا غصہ تمہارے پہ کوپ اترا ہے، کوپ بولتے نا وہ. قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ. He said, I call Allah to witness and bear you witness.
اور انہوں نے جب ہود علیہ السلام نے کہا، ہود علیہ السلام کا تھوڑا غصہ تھوڑا بھڑکا ہے نا، تو اب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا، that I am free from that which you ascribe as partners to worship besides him، اللہ یعنی besides اللہ، تو میں بری ہوں اس سے جو تم مطلب بندگی کے اندر جن کو بھی تم پارٹنر بناتے ہو اور جن کو بھی تم شریک کرتے ہو اللہ کے سوا. Here he is saying, verily I am innocent of all of the rivals and idols that you associate with Allah. تو انہوں نے کہا کہ میں مطلب اس سب تمام چیز سے انوسینٹ ہوں، یعنی کہ میں بری ہوں اس سے، یقیناً میں بری ہوں کہ جو بھی تم نے اللہ کے خلاف جو رائیولز رکھے ہیں، رائیولز یعنی کہ وہی جو خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور جو معبود پتلے جو بنائے ہیں بتوں کو، تو وہ سب جو اللہ کے ساتھ تم شریک کر رہے ہو، میں ان سب سے بری ہوں. فَكِيدُونِي جَمِيعًا، so a plot against me, all of you, you and your gods, if they are true. تو پھر میرے لیے سازشیں کرو تم اور تمہارے معبود اگر وہ سچے ہیں تو. ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ and give me no respite، مجھے کوئی مہلت بھی مت دینا، یعنی مہلت the blinking of an eye، ایک پلک کا جھپکنے کے برابر بھی مہلت مت دینا. Then Allah says، انی توکلت، یعنی اللہ یہاں پر آیت میں بتا رہا ہے کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. I put my trust in اللہ، کہ جو انہوں نے اس وقت ڈائلاگس جو بولے تھے، انہوں نے جو بات بولی تھی ہود علیہ السلام نے، وہی چیز اللہ ہم کو بتا رہا ہے قرآن میں بول کر کہ انہوں نے کہا I put my trust in اللہ my Lord and your Lord، کہ میں اپنا توکل اللہ پر رکھتا ہوں جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. There is not a moving creature but he has the grasp of its forelock. اور دنیا میں کوئی بھی چلتی پھرتی جو بھی مطلب چیزیں ہیں یا مخلوق ہے اللہ کی، ان کی پیشانی مگر اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی ان کی قسمت اللہ کے ہاتھ میں. Every creature is under his power، یعنی ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کی قدرت، اللہ کے پاور میں ہے، and his authority، اور اللہ کے مطلب اتھارٹی میں ہے، یعنی اللہ کا ان کے اوپر حکم چلتا ہے. he is the best judge، اور وہ سب سے بہترین مطلب حکم ہے. the most just، جو کہ بہت ہی انصاف کرنے والا، who does not do any injustice in his ruling، اور اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا. ان ربی علی صراط مستقیم، verily my Lord is on the straight path، the truth، اور یقیناً میرا رب جو ہے وہ تو سیدھے راستے پر ہے، یعنی اس کی ہر بات جو ہے وہ سیدھے راستے کی ہے اور تم ہو جو کروکڈ راستے پہ ہو، یعنی کہ میرا رب جو ہے وہ تو حق بات پہ ہے. For verily he is upon the straight path. Verily this argument contains a far-reaching proof and absolute evidence of the truthfulness of what Hud alayhi salam had come to them with. یعنی حود علیہ السلام جو بھی لے کر آئے تھے وہ گواہی، ثبوت، اس کا حق ہونا، سچ ہونا، وہ سب کچھ جو ہے وہ سب کچھ لے کر وہ آئے تھے. تو اللہ جو ہے وہ تو ہے ہی سیدھے راستے پر، یعنی کہ اس کی ہر بات جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہی ہے نا. ٹیڑھے راستے کی تو بات اللہ نے نہیں بولا یہ غلط کام کرو یہ غلط، تو اس کی ہر بات ہے جو سیدھی راہ کی ہے. تو اسی لیے جو بھی یہاں پر بات بولی جا رہی ہے، آرگیومنٹ جو بھی ہے، وہ تو اس تمام چیز کا ہے کہ اس کے اندر سب گواہی آ گئی جو حود علیہ السلام نے اللہ کے لیے حق ہونے کے لیے جو کہی. It also proves the falsehood of them worshipping idols that could not benefit nor harm them. اور یہ بھی گواہی ہے اس میں کہ جو یہ جھوٹ جو ہے ان کی بندگی کا جھوٹ، جو بتوں کا جو یہ بتوں کی بندگی کرتے ہیں، وہ نہ تو ان کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ ہی کوئی نقصان. Rather these idols were inanimate objects، بلکہ یہ جو آئیڈلز ہے یہ تو ہے بے جان مطلب چیزیں. That could not hear، وہ سنتے بھی نہیں ہیں، اور نہ befriend، نہ دوستی کرتے ہیں، اور نہ make enmity، اور نہ ہی دشمنی کرتے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں کرتے. وہ ایک لکڑے ہے، مٹی کے بت ہے، پتھر تراشے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے. The only one who is worthy of having worship directed solely towards him is Allah alone. تو صرف جس کی بندگی جو کرنے کے لیے جو اللہ ہے صحیح، جو اس کا حقدار ہے، اور وہی ہے اکیلا جس کی کہ بندگی کی جائے.
وداؤٹ اینی پارٹنرز، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. ہی از دا ون in whose hand is the sovereignty and he is in control of all things. اسی کے ہاتھ میں ہے تمام مطلب جو حکم حاکمیت، وہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے قبضے میں ہے. There is nothing except that it is under his ownership, power and authority. کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں سوائے اس کے کہ ہر چیز اسی کی ہے، وہ ملکیت ہے اس کی، اسی کے پاور، اسی کی قدرت میں ہے اور اسی کیا اس کے اندر اتھارٹی بھی ہے. Thus there is no deity worthy of worship except him and there is no lord other than him. تو کوئی بھی نہیں ہے معبود بندگی کے لائق سوائے اس کے اللہ کے، یعنی اور کوئی بھی نہیں ہے رب سوائے اس کے، یعنی کہ اللہ کے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.